5 کروڑ کا آپ نے گھر بنایا تو استعمالی چیز ہے، آپ کے استعمال کا ہے، گھر پر زکوٰۃ نہیں۔ اور آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے، BMW 40 لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ کے استعمال میں ہے، تو اس استعمالی گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے استعمال میں ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا 50 لاکھ کا مکان ہو یا 50 لاکھ کی آپ کی گاڑی ہو، یا آپ کے استعمال میں ہے، تو گاڑی پر اور مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کے گھر میں استعمال کے لیے سامان رکھا گیا ہے، استعمال آپ اس کو کرتے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں فرنیچر ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کولر ہے، فریج ہے، AC ہے، وہ آپ کے استعمال میں ہے، تو گھر کے اندر جو استعمال کی چیزیں ہیں ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو مال تجارت ہے، جس چیز کا بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی بخالت نہ کریں، اللہ دینے والا ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو اللہ مال کو دینا جانتا ہے وہ مال کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، ثعلبہ نام کے ایک شخص تھے، صحابی رسول، ثعلبہ ان کا نام، غریب صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے کیا کرے؟ مال دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال اچھی چیز نہیں ہے، مال دے کر کیا کرو گے؟ جس حالت میں ہے اس حالت میں صبر کرو۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال عنایت فرمائے۔ ایسا 2 سے 3 مرتبہ ہو، پھر جو ہے ان کے اصرار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب ان کے گھر میں تھی بکریاں، 1-2-4 بکریاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول نہ ہوگی؟ سید المرسلین، امام الانبیاء، آپ نے دعا کر دی کہ اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب 2-4 بکریاں جا کر کتنی بکریاں ہو گئی؟ ہزاروں کی بکریاں ہو گئی، ہزاروں کی بکریاں ہوں گی، اور بکریوں کے اندر اتنا مصروف ہو گئے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اب جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو آدمی بزی ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، مال کی یہ خاصیت ہے، جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، زندگی گزارنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول 5 وقت کی نماز حضور کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، اب مال اللہ نے دیا تو ایسا مصروف ہو گئے کہ 2 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ پھر اللہ نے اور مال دے دیا، اللہ مال امتحان ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ثعلبہ 5 نمازیں اپنے جو ہے مکان میں پڑھ لیتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، صرف جمعہ کی نماز حضور کے پیچھے، اور 5 نمازیں جہاں پر جانوروں کا کمیلا تھا وہی نمازیں پڑھ لیتے، مسجد میں آنا بند، صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ نے ثعلبہ کو بہت مال عطا فرمایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا کر کہو کہ ثعلبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ بولے زکوٰۃ نکالوں؟ زکوٰۃ تو یہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ جب مال نہیں تھا تو کیا صورت تھی؟ جب مال نہیں تھا تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کرا رہے تھے، اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ جب مال آ گیا تو آدمی کی نیت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے پاس مال نہیں ہے، مول صاحب اگر مال آ گئے تو میں مسجدیں بنا دیتا ہوں، مدرسے بنا دیتا ہوں، فلاں کام کر دیتا ہوں۔ اب جب اللہ مال دیا تو بولے ارے اب جو ہے خرچ کرنے کی اتنی گنجائش نہیں ہے، میرا پیسہ کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، بزنس میں ہے۔ جب مال نہیں تھا تو بڑی بڑی باتیں کر، جب مال آ جاتا ہے تو آدمی خرچ کرنے کے لیے اس کی جان نکل جاتی۔ تو ثعلبہ نام کے شخص نے کہا کہ یہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس۔ ان کے دوست یہ جملہ سن رہے تھے، ثعلبہ نام کے جو ثعلبہ کے جو دوست تھے انہوں نے سنا ثعلبہ پر افسوس ہے۔
وہ شخص فوری ثعلبہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی نے تجھ کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے آدمی کو بھیجا تھا، تم نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر بعد میں ان کو احساس ہوا میں نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ نے جو ہے مجھے مان دیا، اللہ کے نبی نے میرے پاس آدمی بھیجا، میں نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا۔ فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ان کے آنے سے پہلے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ کے مال کی زکوٰۃ کبھی زندگی میں قبول نہیں کی جائے، کبھی اس کا مال اللہ کے راستے میں اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ نے ان کے مال کو رد کر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ جب ثعلبہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے مال کی زکوٰۃ نکال دو، نکال لیجئے، لے لیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، افسوس ہے، مجھ پر ندامت ہے، افسوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری زکوٰۃ لینے سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ کس نے منع کر دیا ہے؟ اللہ نے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی نے ان کی زکوٰۃ نہیں لی۔ حضرت ابو بکر کی جو ہے خلافت کا دور 2 سال کا تھا۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس تیرے مال کی زکوٰۃ نہ اللہ نے قبول کی نہ اللہ کے رسول نے قبول کی، میں بھی تیرے مال کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ 12 سال کا ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اے عمر فاروق آپ میرے مال کی زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر نے بھی کہا تیرے مال کی زکوٰۃ نہ اللہ نے قبول کی نہ اللہ کے رسول نے قبول کی نہ حضرت ابو بکر نے قبول کی، میں بھی تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو ہے نفاق کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، مسلمان کی حالت میں نہیں بلکہ نفاق کی حالت میں ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ کیسے شخص جو مال آنے سے پہلے ان کے تیور الگ تھے، جب اللہ نے مال دے دیا تو کہنے لگے کہ یہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ پاک نے یہ حشر کیا۔ ایسی عزیز دوستوں بزرگوں، مال جو ہے روزانہ 2 فرشتے سورج نکلتا ہے